علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کے دلائل دے رہے ہیں اس صورت میں اور بہت ساری صورتوں میں. آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں بار بار کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ جبریل اللہ کا کلام لے کے نبی کے پاس آئے ہیں، پھر نبی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے، ویڈیو تو نہیں بنا رہے، پھر صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں. تو بار بار اللہ دلائل کہ یہ گڑھا ہوا کلام نہیں ہے. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. جب بھی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی شخص بات کرتا ہے یا تو وہ شاعروں کا کلام ہوتا ہے یا روحانیت کے نام پہ جو ڈھونگ رچانے والے لوگ ہیں ان کا کلام ہوتا ہے. وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کسی روحانی عامل کی آپ یوٹیوب پہ تقریر سنیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بول کیا رہے گی. موکل حمزہ ٹوپی ڈرامے گھماتا رہے گا نا، تو آپ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں، بہت ہی عظیم لوگ ہیں. تو جو بھی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ روحانی عامل ہوں گے، روحانیت مذہب کے نام پہ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ ماوراء العقول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ شاعر ہوتے ہیں کہ ایک عام سی بات کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنا کے بڑا اٹریکٹیو بنا دیا ہوتا ہے. بات سادہ سی ہوتی ہے لیکن اس کا ہم وزن کلام کر کے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جو کاہن، نجومی، روحانی ڈرامے باز، ان کے جو کلام میں اٹریکشن ہوتی ہے یہ اس لیے کہ ایسی ٹرمز، ایسی اصطلاحات جو آپ کی سمجھ سے بالاتر، تو آپ کو ایک ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس وہ علوم ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، بہت ہی عظیم چیزیں ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. شاعر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سادہ سی بات ہوگی لیکن اس کو شعر میں ڈھال کے ایسے پیش کرے گا کہ مزہ آ جائے گا کہ یار یہی بات ایسے انداز سے کہہ دی ہے اس نے کہ حدیث میں بھی آتا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بعض شعروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان بڑے جادوئی اثر کرتے ہیں. آپ کو لوگ کو آواز صاف آ رہی ہے؟ بالکل گونج گونج تو نہیں رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ صاف کلیئر آ رہی ہے. تو اب جو شاعر کا کلام ہے، پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. دیکھو کیسے مزہ آیا نا. بعض دفعہ انسان یہ بتانا، چھوڑو پھر شاعری پہ زیادہ نہیں جاتا میں، ہمارا ٹاپک رہ جاتا ہے. تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ، تو یہ جو انہوں نے الحم سے لے کے والناس تک کلام پیش کیا، اس میں اٹریکشن تو تم مانتے ہو کہ بڑی اٹریکشن ہے، چھپ چھپ کے بھی کفار سنا کرتے تھے. اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شراب چھوڑ دو، پورے مدینہ نے شراب چھوڑ دی. یہ تو یونائٹڈ نیشن کے کسی لا میں ایسی اٹریکشن نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کوئی فیصلہ سنا دینا، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے کہ اتنی مشکل چیز جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں اور باڈی اس کی عادی ہو گئی ہو اور سب شراب کے مٹکے توڑ دیں. آج یونائٹڈ نیشن ایک لا پاس کر دے کہ کل سے شراب انلیگل ہے، کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا، جاؤ بڑے، یہی ہوگا نا؟ نہیں ہے بھائی. آج اعلان ہو جائے کہ زنا کیا ہے، امریکہ اعلان کر دے، بڑی بڑی طاقتیں اعلان کر دیں کہ بھائی یونائٹڈ نیشن سے ایک لا پاس ہو جائے کہ زنا اب کیا ہے، پوری دنیا میں انلیگل. کوئی زانی سے آپ توبہ کروا کے دکھا دو، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ چھپ چھپ کے کرنا شروع کر دیں گے اور 20 راستے نکال لیں گے. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، قرآن نازل ہوا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ زنا سے توبہ کر لی.
اور ایسے ایسے قربانی کے واقعات ہیں، زنا سے کیسے کیسے اپنے آپ کو بچایا. تو عرب یہ تو مانتے تھے کہ اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اٹریکشن یا تو شاعری کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کوئی نجومی کاہن ایسی چیز لا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آ رہا ہے، ذرا سی بات کا رائی کا پہاڑ بنا دینا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، کبھی انہوں نے شعر نہیں کہا. 40 سال تمہارے درمیان رہے، نہ انہوں نے زبان سے کبھی شعر کوئی ایجاد کیا ہو. کسی کا شعر پڑھ کے سنا دیا تو ایک الگ بات ہے. اور پھر یہ قرآن بھی شاعری والا کلام نہیں ہے، اس کے قافیے ملتے تو ہیں لیکن وزن نہیں ملتے اس کے آپس میں. دیکھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں کلام میں میچنگ تو ہو رہی ہے لیکن شاعری والی میچنگ نہیں ہو رہی. اس کو شعر نہیں کہہ سکتے اس آیت کو ہم. تو قرآن کہہ رہی ہے یہ کلام بھی شعر نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے کہ آپ شاعر ہوں. یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن اپر لیول کے لوگوں پہ وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کی مثال ایسے ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پرینکر بننا کیسا ہے، میں اپنا ایک پرینک کا چینل کھولنا چاہتا ہوں. کہتا ہوں کہ جائز ہے، اگر جائز ہنسی مذاق ہے تو جائز ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یار جائز ہے مگر آپ پہ سوٹ. آپ کوئی دوسرا کوئی تعمیری کام، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کوئی ہسپتال کھولو، سمجھتے ہو؟ آپ کوئی سائنٹسٹ ہو تو آپ پیسہ کمانے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو آپ پہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا ہو. اسی طرح علماء کے لیے کوئی عالم ہو، مفتی ہو، وہ اگر پرینک کا یا کوئی مزاحیہ چینل کھول لے، جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اسٹینڈرڈ سے نیچے کی چیزیں. تو ہر جائز کام ہر ایک کے کرنے کا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کامیڈی، اب کامیڈی کبھی کبھار بیچ میں ہو جائے ٹھیک ہے، کامیڈین بننا یہ کیا ہے؟ یہ جو میچور لوگ ہیں نا ان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ان کے یعنی اپنے بچوں کو آپ ایسی ٹریننگ کرو کہ کامیڈین بن جائیں وہ، تو بھائی بچوں کو تو آپ کوشش کرو کوئی ایسی چیز سکھاؤ بچوں کو جو زیادہ، ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا بچہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، یہی چاہتا ہے نا. تو بچے کا بھی پھر ایسی آپ اس کی ٹریننگ کرو، کوئی سائنٹسٹ بنے، کوئی فوج میں کوئی بڑا آفیسر بن جائے، کوئی عدلیہ میں کوئی بڑا پوسٹ پہ چلا جائے. تو ہر جائز کام ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتا. جائز ہے، کسی کا توہین بھی جائز نہیں، کوئی کامیڈین ہو یا پرینکر ہو تو توہین کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح شعر و شاعری میں بہت زیادہ دلچسپی لینا، یہ پیغمبر کے لیے پیغمبر پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی قرآن کے مطابق، کیونکہ شاعروں کی طبیعت میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا. تو پیغمبر حقائق بیان کرتے ہیں، پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ ایسے موٹیویشن کرنا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. اس لیے پیغمبروں کے لیے اللہ نے شاعری کو پسند نہیں کیا. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کے کلام کو سنا ہے مگر خود شاعری نہیں کی ہے. شعر و شاعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی ہے مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر بھی کہتے تھے، پھر اللہ کی محبت میں بہت شاعری کرتے تھے حضرت. تو پھر حضرت نے اس میں زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا تو حضرت کو خواب آیا. ہمارے حضرت خود یہ واقعہ ہم نے 2-3 دفعہ سنا، کیونکہ بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے. تو حضرت کو خواب آیا، خواب میں یہ آیت بار بار پڑھی گئی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سنائی اور وہ سکھائی اور وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں مجھے غالب گمان ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے
جس لیول کا علم دیا ہے، جو مسائل کی تحقیق کرنا، پھر لوگوں میں واز کہنا، تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد سے حضرت نے چھوڑ دی. پھر شعر پڑھ کے سنایا تو کرتے تھے بیانات میں، خود شاعری نہیں کرتے تھے کہ اپنا ٹائم کیوں لگائیں بھائی ایسی چیز میں. ہم ایک شعر مارکیٹ میں لانے کے لیے نا شاعر کا بڑا خون پسینہ لگتا ہے. تو میں شاعروں کے خلاف نہیں ہوں، ہر ایک کا مینٹل لیول جو ہے، جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے تو اس کو اسی اسٹینڈرڈ کا کام کرنا چاہیے. باقی میں تو خود چاہتا ہوں لوگوں میں شاعری کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ہماری زبان کی حفاظت ہو، اردو محفوظ ہو ہماری، اور ان فضول چیزوں سے لوگ بچیں. خیر، تو قرآن کیا کہہ رہے یار؟ آواز بہت گونج رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آواز، پتہ نہیں کیا ہے ہمارے مائک کو یار، اس کو سیٹ کرو یار، گونج رہی ہے نا آواز، وہ مزہ نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم میں جو اٹریکشن ہے وہ نہ تو شاعری کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ کلام شعر نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں شاعر یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے، وزن ہی نہیں مل رہے آپس میں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ماوراء العقل، اوٹ پٹانگ قسم کی پھینک رہے ہوتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی شاعروں والی بات نہیں اور کاہنوں والی بات نہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس میں بھی شاعری والی، شاعروں والے علامتیں نہیں ہیں اور کاہنوں والی علامتیں بھی اس میں نہیں ہیں. شاعروں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے عام طور پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے. عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون لوگ چل رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، معاذ ابن جبل، سلمان فارسی، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، یہ سارے قوم کے ذہین ترین لوگ تھے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت میں بڑی زبردست ہے. قرآن کہہ رہا ہے شاعروں کو فالو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بیکار قسم کے لوگ. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار لوگ فالو نہیں کر رہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ میرے لوگ کلپ کیوں کر کے کٹ کر کے چلا دیتے ہیں، شاعروں کو بیکار لوگ فالو کرتے ہیں، تو سارے شاعر اس میں داخل نہیں. عام طور پر مبالغہ آرائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے جو فالو کر رہے ہیں وہ غاوون نہیں ہے. غاوون کہتے ہیں گمراہ لوگ، سیدھی بات نہ کرنے والے، مبالغہ آرائیاں کرنے والے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل میں یہ بات پیش کر رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ وہ ذہین لوگ ہیں. عملی دنیا میں جو عملی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ان کے مذہب ہے، وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں. اور دوسری بات، کاہنوں والے بھی کوئی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. یہ جو جادوگر، کاہن، روحانی ٹوپی ڈرامے، ان کی بھی باتوں میں مبالغہ آرائی بہت ہوتی ہے. آپ ذرا ان کاہنوں کے پاس تھوڑے دن بیٹھے نا تو آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دور دور سے یوٹیوب پہ چہرے نورانی رونانی بہت اچھے لگتے ہیں آپ کو. جب آپ جائیں گے نا ان کے پاس نقوش ہوں گے، یہ نقش پا، یہ نقش جو ہے، نقش پا نہیں، یہ نقش جو ہے یہ بھاگی بیوی کو واپس لانے کا نقش ہے. یہ والا ہے جس کی بھاگ نہ رہی ہو اس کو بھگانے کے لیے. یہ نقش ہے گردے کی پتھری نکالنے کے لیے. یہ نقش ہے گمشدہ کو تلاش کرنے کے لیے. آپ جائیں نا عجیب سے دماغ کی دہی ہو جاتی ہے. اور کسی چیز کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ گنجے کے سر پہ بال نکالنے کے لیے، یہ ٹینشنیں حل کرنے کے لیے. تو ایک عجیب سے ان کی زندگی نہ سر نہ پاؤں. لیکن آپ قرآن کے کلام کو دیکھو یار، جو بات کرتا ہے نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور آج تو قرآن زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے کسی نے بتایا، امریکہ سے آئے تھے وہ، انہوں نے کہا میں گورے سے ملا وہاں، بڑا پڑھا لکھا گورا. اس گورے کا یہ تبصرہ تھا کہ دنیا جو ہے نا اس وقت، اس نے کمیونزم کو بھی دیکھ لیا اور عیسائیت اور یہودیت کو بھی دیکھ لیا. اب دنیا کے پاس اسلام کے علاوہ اس بربادی سے جس میں پوری دنیا پڑ چکی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالآخر کیونکہ دیکھ لیا نا، یہ مادہ پرستی میں جب انہوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا ہے
تو مذہب نکلنے کے بعد اخلاقیات کے سارے پیمانے چینج ہو گئے. زنا لیگل ہو گیا, پھر لڑکوں سے بدفعلی لیگل ہو گئی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل ہو گیا, بچے روکنا لیگل ہو گیا, عورت کی مرضی میں 6 پیدا کروں 2 پیدا کروں پیدا ہی نہ کروں یہ میرا ذاتی حق ہے. حالانکہ یہ ذاتی ہے نہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں روک لیتے, ہمیں دنیا میں نعمت ملتی کیا زندگی کی؟ تو قرآن نے, اسلام نے ہمیں نسل روکنے سے منع کیا کہ جیسے آپ پیدا ہوئے ہو, آپ کے لیے کسی نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, آپ کے ماں باپ نے, آپ کے پیرنٹس نے, تو اگلی نسل کے لیے آپ کو بھی تکلیفیں اٹھانی ہیں. جیسے جانور جو ہے نا, یہ مجبور ہیں بچے پیدا کرنے پر, ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا کہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان کو بھی اسلام نے کیا کیا ہے, مجبور کیا ہے کہ نسل کی گروتھ یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے.